بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیاز کی خوشبو سونگھ لینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز بھول جائے اور یاد نہ آئے تو سر کی پچھلی جانب خارش کرنے سے فوراً بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں محبت، پیار اور سکون بڑھتا ہے۔ جیب میں لوہے کی چیز رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا، جادو دور رہتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوہارے ڈال کر پی لو، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جس کے ہنستے وقت آنسو آ جائیں، ایسا انسان زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوتا ہے۔ ناظرین، جو روزانہ شام کے وقت دودھ پیتا ہے اس کا رنگ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو کاٹ کر سالن میں ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت روزانہ سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھ کر سونا روزی میں اضافہ کرتی ہے، لقوے سے حفاظت کرتی ہے اور شفا یابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے قبل کنگھا کر کے سوئیں گے تو اس سے آپ کے بالوں کے گرنے کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو سونے سے قبل انڈے کے چھلکوں کو پانی میں بھگو دیں، صبح اس پانی کو پی جائیں۔ اس سے آپ کی رنگت صاف ہو جائے گی اور آپ کے دانے بھی ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے رہیں تو بکری کے دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں، آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن افراد کا دل کمزور ہو وہ یہ بات جان لیں کہ گرم چیزیں کھانے سے آپ کا دل مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مکھیوں سے پریشان ہیں تو گھر میں نیلی لائٹ لگائیں، آپ کو ایک بھی مکھی نظر نہیں آئے گی۔ ناظرین، اگر چھوٹے بچے کو بار بار نظر لگ جاتی ہو اور وہ بیمار پڑ جاتا ہو تو توے کی کالک لگانے سے بچے کو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کھانے کے دوران پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں تو یہ بات سمجھ جائیں کہ آپ اندرونی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ ہاتھ منہ دھوئے بغیر کھانے کی عادت سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے اور بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ کروانے سے دیواروں پر مچھر اور مکھیاں نہیں بیٹھتے۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی یا موبائل وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے اور اندرونی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر فوراً دودھ پینے سے آپ کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے اور زیادہ چاول کھانے سے آپ کا جگر خون نہیں بناتا۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے پر زخم ہو جائیں تو لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آم کو چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پیر ہر وقت ٹھنڈے رہنے لگیں تو یہ بات جان لیں کہ آپ کے اندر خون کی کمی ہے۔ ناظرین، بکری کے دودھ میں سونف ملا کر پی جانے سے تیز بخار بھی اتر جاتا ہے۔ رات کے وقت ناف میں تیل لگا کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ پوری زندگی آپ کے بال سفید نہ ہو تو نہار منہ آلو کا پانی چینی ملا کر پینے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے فالج کے مرض میں آرام مل جاتا ہے۔ ناظرین، اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی۔ ادرک کا چھلکا چمچ سے اتار کر دیکھیں، آپ چھری کا استعمال کرنا بھول جائیں گے۔ ناظرین، جن عورتوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وہ عورتیں کنجوس ہوتی ہیں۔ اپنا چہرہ 18 سال جیسا کرنا چاہتے ہو تو صرف 2 چیزیں کھائیں، دہی کی ملائی اور بند گوبھی۔ آپ زندگی بھر بوڑھے نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین، جب بھی چہرہ دھوئیں تو صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کان بند ہو جانے کی صورت میں الٹا چلنے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، کمزوری دور ہو جائے گی اور طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ انسان کا دماغ 3 چیزوں پر فوری متوجہ ہو جاتا ہے: دلکش لوگ، کھانا اور خطرہ۔ ناظرین، ہر روز 15 منٹ چل لینے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ کچا امرود کھانے سے جسمانی طاقت آ جاتی ہے۔ کچا سیب کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ جس جگہ پر چوہے زیادہ ہو اس جگہ پر سفیدے کی دھونی دینے سے چوہے نہیں آئیں گے۔ بہت زیادہ سوچنے والے لوگ اکثر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ وہ مسئلے بھی پیدا کر لیتا ہے جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے۔ ناظرین، لوکی دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہے۔ سانس کی بیماری کے لیے 5 گرام میتھی دانہ پانی میں ابال کر استعمال کیا جائے تو یہ نالیوں میں انفیکشن کو ختم کر دیتی ہے۔ دانت کھٹے ہو جائیں تو روزانہ بادام کھائیں۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والا اگرچہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، لوگ اس کے دعوے کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ جب بچوں پر مسلسل تنقید کی جائے تو وہ والدین سے پیار کرنا تو نہیں چھوڑتے مگر وہ اپنی ذات سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، دانتوں سے خون نکلنے لگے تو ٹماٹر کا رس دن میں 3 بار پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو تلتے وقت مچھلی ٹوٹے گی نہیں۔ ناظرین، لیموں کا رس چوسنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو 1 دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ لو آپ کے گردے فیل ہونے والے ہیں۔ اگر آپ قبض کا شکار ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اپنی شہادت کی انگلی کو دبائیں، پھر 1 منٹ تک رگڑیے، پھر کھینچیے۔ آپ کی طبیعت کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ غصہ کرنے سے گریز کیا کریں کیونکہ غصہ کرنا موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین، جوان پودے کا پھل کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہے ان میں کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مچھروں سے تنگ ہیں تو گھر میں پکے ہوئے امرود لے کر رکھیں، ان کی خوشبو سے مچھر نہیں آتے۔ ناظرین، صبح کے وقت پرندوں کی آواز سننے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران روزانہ دودھ پیے تو بچہ سفید اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ گھر میں لال بیگ ہو تو مچھر آتے ہیں۔ ناظرین، چارجنگ پر لگا کر موبائل استعمال کرنے سے بیٹری کی ٹائمنگ ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا بناتے وقت
لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری آتی ہے، لکڑی کا چمچ استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، شام کے وقت ورزش کرنے کا خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ شام کو بند گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھ جاتا ہے، گرم کھانا کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے، کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، ادرک کا زیادہ استعمال کرنا سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ پیشاب کی جلن کا مسئلہ ہو تو کچے دودھ میں پانی ملا کر پی لیں، پیشاب کی جلن دور ہوگی اور راحت محسوس ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار میں ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ ناظرین، بکرے کی چربی والا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں درد ہے تو 2 چمچ ہلدی میں 1 چمچ ناریل کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیں اور درد والی جگہ پر ملیں، پھر تھوڑی دیر بعد سوکھنے دیں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، درد غائب ہو جائے گا۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے مت کھائیں، اس سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناظرین، رات کے وقت زیادہ مت کھائیں، کیونکہ رات کو زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: چنبیلی کا پھول سونگھنا، بادام کھانا اور کھجور کھانا۔ ایڑیاں دھونے سے پہلے اگر پیاز کو کاٹ کر مسل دیا جائے تو میل جلدی اتر جاتی ہے۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 18 سال جیسی ہو جائے گی۔ ناظرین، پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی بن جائے گی۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھ لینے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش مت کریں، اس سے خارش میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد 1 کھجور کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی نمکین پانی کے ساتھ کریں۔ ناظرین، بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ روٹی میں نمک کا استعمال کم کرنے سے آپ کی زندگی مزید بڑھ جائے گی۔ رات کے وقت گوشت نہ کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گے، تمہاری زندگی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، فالسے کی لکڑی کا مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ سفید نمک کی جگہ آپ کالا نمک استعمال کیا کریں، یہ صحت عطا کرتا ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ شوگر کے لیے کریلے کی سبزی انتہائی فائدہ مند سبزی ہے، ضرور استعمال کر۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے اور آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شرمگاہ کے بال صاف کیے بغیر مباشرت کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہوتی ہے۔
نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف 100 گرام، گل منڈی 100 گرام، مصری 200 گرام، ان تینوں اجزاء کا پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ اس نسخے کو 6 ماہ تک پابندی سے استعمال کریں۔ آپ کی نظر کی کمزوری بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور اینک سے جان چھوٹ جائے گی۔ ناظرین، کیلے کے چھلکے چہرے پر لگائیں، کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انگور اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے کبھی پیچس وغیرہ نہیں لگیں گے۔ دل کی گھبراہٹ ہونے لگے تو امرود کھا لیا کر۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، عورت کو زیتون کے تیل کے چند قطرے پلا کر مباشرت کرنے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے، اور مباشرت کے فوراً بعد عورت کو تھوڑا سا گڑ چٹائیں۔ مٹی کے برتن میں کھانے پینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور معدہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بلی نظر آ جائے تو اسے دودھ اور گوشت کا ٹکڑا ڈال دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ناظرین، اگر جڑواں بچوں کی خواہش رکھتے ہو تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کر۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس میں بکری، بھیڑ یا بھینس کا دودھ شامل نہ کر لیا جائے۔ اگر مسلسل بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو روزانہ ایک ابلا ہوا انڈا کھا لیں، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ ناظرین، خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی آنے کی علامت ہے۔ سیب کھانے سے دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ پیٹ میں درد کی پرابلم ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ آم کا جوس زیادہ استعمال نہ کریں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جو عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں وہ روزانہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر روزانہ نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو روزانہ دہی کھا لیا کر۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ، دھبے اور چھائیاں وغیرہ سب دور ہو جاتی ہیں۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا آئے تو جان لیں آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ آڑو کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے مرگی کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔